افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے دونوں کی طرف سے اس سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. تو اس پہ جو قایا کلاس ہیں ان کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف درانی صاحب جو کہ ایران میں سابق سفیر ہیں، اور محترمہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ جو کہ یورپی یونین کی سابق سفیر رہ چکی ہیں، اور ان دونوں سے ہم پوچھیں گے کہ اگر امریکہ اور ایران میں دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آصف ہاشمی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ نے ایران کے 2 جزیروں پہ حملہ کر دیا، ایران نے کویت میں امریکی بیس پہ حملہ کر دیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کے امکانات حامد میر صاحب ہر وقت رہتے ہیں. آپ کسی پہ ان پہ خاص کر امریکہ پہ یقین نہیں کر سکتے ہیں. پرابلم آ گئی کیونکہ آپ کے پاس پچھلی 2 ایویڈنس موجود ہیں، لاسٹ ایئر بھی اور اس سال 28 فروری کو بھی، جبکہ دونوں مرتبہ یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ یہ کب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ دے بیکڈ آؤٹ. اسرائیل نے حملہ کر دیا فالوڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ ایک طرح کا ان کا وہ رہا ہے، ایک پیٹرن رہا ہے، اور اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اس میں جو امریکہ ایز اے انٹرلاکیوٹر اس کی کریڈیبلٹی وہ شک میں پڑ جاتی ہے. تو نغمانہ ہاشمی صاحبہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اس خطے پہ اور عالمی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ فل فلیجڈ وار دوبارہ ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ اب وہ نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں اور ایک بڑا ہی فریجائل ایرتھمیٹک آف کمپرومائزز جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں آف کورس بیچ میں پاکستان کا قلم بھی شامل ہے. تو یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں. دوسرا، اب اسرائیل نے جس طرح کانسٹنٹلی وہ حملے کرتا جا رہا ہے ساؤتھ لیبنان کے اوپر، اور آج تو انہوں نے what I heard was کہ سیویلینز کو کہا ہے کہ جی آپ ایویکویٹ کریں. تو ظاہر سی بات ہے، ایران جب بات کرتا ہے جنگ بندی کی تو وہ انہوں نے آج بھی ریٹریٹ کیا ہے کہ وہ ہر فرنٹ پہ پھر جنگ بندی چاہتے ہیں، اور جب وہ اسرائیل کو نہیں کنٹرول کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے امریکن، تو ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنی ریٹیلیشن تو دکھائے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک، کیونکہ دیکھیں یہ دونوں میں سے کوئی بھی جنگ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. دونوں چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو اس جنگ سے کوئی نکلنے کا رستہ مل جائے. تو فل فلیجڈ کانفلکٹ کی طرف تو مجھے تو اس وقت یہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا. بٹ ایز دورانی صاحب سیڈ کہ یہ جس طرح کا امریکہ کا رویہ ہے اور جس طرح کے وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، کوئی چیز بھی آپ خارج الامکان تو نہیں کہہ سکتے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ شاید یہ آل آؤٹ وار کی طرف بات ابھی نہ جائے. اچھا درانی صاحب، آج اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے بنجمن نیتن یاہو، اس نے بہت کھلے الفاظ میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. میرے سامنے ایکس پر ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. ٹوگیدر ود دی منسٹر آف ڈیفینس آئی ہیو انسٹرکٹڈ دی IDF ٹو اسٹرائک ٹیررسٹ ٹارگیٹس ان بیروت. دیئر ول بی ناٹ بی اے سچویشن ان وچ حزب اللہ اٹیکس آور سٹیز اینڈ آور سٹیزنز. اچھا، یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دی ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے ایک سٹوری چھاپی ہے جس کی صرف ہیڈ لائن میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی ہے جی، اسرائیل سیز اٹ ول رینیو اسٹرائکس آن حزب اللہ ان بیروت آفٹر لابنگ فار US گرین لائٹ. یعنی کہ انہوں نے لابنگ کی ہے US کی گرین لائٹ. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد یہ نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کو گرین لائٹ مل گئی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید پتہ نہیں کسی پریشر میں ہیں، یا ایران جو ہے ان کی بات نہیں مان رہا؟ تو یہ جو لبنان میں سٹرائکس کی جا رہی ہیں حزب اللہ کے خلاف، تو یہ دراصل ٹرمپ صاحب کا ایک پریشر ٹیکٹک ہے. میرے خیال میں تو نیتن یاہو جو ہے وہ جو ان کا پلان ہے اور گریٹر اسرائیل، وہ اس کی طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں. اور اس میں صدرن لبنان، اب آپ یہ سمجھیں کہ 20% آف لبنان پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ میں بھی وہ 70% غزہ پہ وہ اپنا سلائس لے لیں اس کے اندر. تو یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، یقیناً امریکہ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یہ ایران پہ جو 2 مرتبہ حملہ ہوا تو پہل تو اسرائیل نے کی. انہوں نے اس طرح سے کوریوگراف کیا ہے کہ آگے اسرائیل آ گیا، پیچھے سے امریکہ آ گیا. کیونکہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سرزنش کی گئی ہو. اب غزہ پہ جو ہے کہنے کو تو سیز فائر ہے، لیکن 700 سے زیادہ پیلسٹینینز جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں سنس اکتوبر لاسٹ ایئر. اور اب یہ جو اب حزب اللہ لبنان کی یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ہمیشہ بہانہ بنائے گا. اور یہ اس کی آڑ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ
یہ بہانہ بنا کے کہ حزب اللہ کے بعض لوگ جو ہیں تہران میں، تہران پہ بھی حملہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی ان کی جو ہے جو پلے بک ہے اس کا یہ حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پھر کویسچنیبل ہو جاتی ہے. جنگ کی بات یہ ہے کہ جنگ تو انہوں نے شروع کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 4 دن میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ختم ہو جائے گا، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوا. اس میں آپ ایران کو کریڈٹ دیں اور اس کی جغرافی کو کریڈٹ دیں کہ وہ جغرافی جو ہے ایران کے ساتھ ہے، اور امریکنز اینڈ اسرائیلیز وہ یہ جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی جو ہے ان علاقوں میں بھیج سکیں یا ایران کے اس پہ بھیج سکیں. تو لہٰذا اسٹیل میٹ رہے گا. تو ایران نے اس معاملے میں جو ہے ایک اسٹریٹجک آپ سمجھیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور ایران نے ان کو بلاک کر دیا. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہم مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا انتظار کر رہے تھے اور کچھ دن پہلے تک خیال تھا کہ دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا، ٹرمپ صاحب بھی انڈیکیشنز دے رہے تھے، جی میں خود بھی اسلام آباد آنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. پھر اچانک معاملات خراب ہوئے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دوسری دفعہ تہران گئے، واپس آئے، پھر کچھ امیدیں پیدا ہوئیں، لیکن آج دونوں فریقین نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا ہے. معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک آپ پیس کا ذکر کرتے ہیں یا کسی معاہدے کا ذکر کرتے ہیں اور ٹاکس کا ذکر کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ ٹاکس یا یہ پیس یا یہ میڈیشن، یہ ایز فار ایز امریکنز اینڈ ایرانینز آر کنسرنڈ، یہ پیس آؤٹ آف کنوکشن تو نہیں ہے، یہ تو پیس آؤٹ آف ایگزاسشن ہے. پیس کی طرف وہ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ اور کوئی راستہ ابھی نہیں ان کے پاس ان کو نظر آ رہا. تو جب کوئی چیز آپ کنوکشن سے نہیں کرتے بٹ کسی کنسیڈریشن یا مجبوری سے کرتے ہیں تو اس میں نیچرلی فٹس اینڈ سٹارٹس آئیں گے، بیکاز دونوں طرف سے کوئی بھی لانگ ٹرم پیس آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی کنوکشن کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، بیکاز سب سے بڑا مسئلہ تو اسرائیل کا ہے اور اسرائیل ہی اس وقت اسپوائلر ہے. اور جب تک اسرائیل کو امریکہ کسی طرح نہیں کنونس کر لیتا یا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اس وقت تک تو کوئی بھی کتنے بھی آپ راؤنڈز کر لیں، میڈیشن کر لیں، یہ ڈاکیومنٹ بھی سائن ہو ہی جائے گا. اس کے جو 60 دن کا وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی شاید نیگوسیشنز ہو ہی جائیں، لیکن کیا یہ کوئی جس کو کہتے ہیں اسٹیبل امن یا لانگ ٹرم امن جو ہے وہ یہاں آ جائے گا، تو وہ تو ابھی مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ جب تک اسرائیل یہ اپنا گریٹر اسرائیل کا پلان، جیسے دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور امریکہ نہیں اس کو کنٹرول کر پاتا، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اس کی اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول واقعی فزیکلی ان کو کنٹرول کر سکے، تو یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، کبھی گرم کبھی نرم. اچھا دورانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دن میں تو حل ہونے والا، آج سائن بھی کر لیں تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ 1.5-2 سال کے اندر جا کے کہیں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی. تو اتنی مطلب سائن ہونے کے باوجود بھی ایک دم سے چاندنی تو نہیں ہونے کی کوئی امید لگتی. اچھا دورانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جی ڈیل ہونے والی ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکلات ہیں. ابھی ان کا ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا سنائیں جی. وہ We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War. As we're getting what we want slowly, very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk, and they have a fake press. You know, the fake news is probably their biggest asset. تو دورانی صاحب تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی نیو یارک ٹائمز کو، کبھی CNN کو اور کبھی وال اسٹریٹ جرنل کو اٹیک کرتے ہیں کہ یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایران بھی فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی وی آر ویری کلوز ٹو اے ویری گڈ ڈیل ود ایران، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں. کنفیوز نہیں ہے وہ؟ یہ ان کا خاصہ ہے، اور یہ اس میں مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون کی طرح یہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور وہ ڈیل جو ہیں ریئل اسٹیٹ کی جس طرح سے ریئل اسٹیٹ ٹائکون مینس پراپرٹی ڈیلر. جی جی جی، وہ ان کا وہ ٹیکٹکس، پراپرٹی ڈیلر ہے نا بیسیکلی. جی تو وہ ٹیکٹکس اپلائی کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان کی جو ہے سیاسی ووکیبلری دیکھیں تو شاید 200 ورڈ سے زیادہ نہیں. اچھا، اور اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں یا علم کا وہ دیکھیں، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ان کی براٹ اپ جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں بھی پڑھے، لیکن جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کا بچپن کہاں گزرا اور ان کی جوانی کہاں گزری. تو یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، اور اس معاملے میں یہی چیز آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے، اور اس لیے آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ ان کے کس بات پہ یقین کیا جائے. یہ بات کرتے ہیں ایگریمنٹ کی، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ایگریمنٹ بالکل سائن ہو گیا ہے، فائنلائز ہو گیا. اب اگر فائنلائز ہو گیا ہے تو واٹس دا ہیچ؟
going to sign it. آپ کا تجربہ اور انالیسس کیا کہتا ہے کہ وہ جو پروپوزڈ ایگریمنٹ ہے اس میں پرابلم کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں جو میجر ایشو ان کے نزدیک ان کا یہ خیال ہے کہ ایران لفظ نیوکلر کو اپنی ووکیبلری سے نکال دے، جو کہ ہونے والا نہیں. ایران کا انڈر NPT آرٹیکل 4 رائٹ ہے ٹو ہیو ایکسیس ٹو نیوکلر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز. یہ کر نہیں سکتے ہیں. اور یہ JCPOA جو سائن ہوا تھا جسے نیوکلر ڈیل کہتے ہیں، ایران نیوکلر ڈیل کہتے ہیں، وہ اس میں بڑا آئیڈیل تھا. اس میں 3.6% جو ہے اس کی انریچمنٹ ایران کو الاؤڈ تھا، اور یہ پوری دنیا میں ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں جو ہے نیوکلر فزکس پڑھانا بھی چھوڑ دیں آپ جو ہے ان کے سائنسدانوں کو ہمارے حوالے کر دیں. میں امپلائی کر رہا ہوں، یعنی ان کا یہ انداز ہے. دوسری طرف ہے وہ پھنس گئے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں. اب اسٹریٹ آف ہارمز اور ایران کے جو ایسٹس ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایران اگر نیوکلر ایشو پہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے تو کس بنیاد پہ کرے؟ وہ انڈر سینکشن بھی رہے، ان کے ایسٹس بھی فریز رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھول دے. اور انہوں نے اگر ایران اپنی ووکیبلری میں سے نیوکلیئر کا لفظ نکال دیتا ہے تو کل کو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ میں ایک لابی مل کر پاکستان سے بھی کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو حقیقت ہو چکے ہیں. بلکہ الٹا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو کہ انڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، آپ اس کا جو ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم جو ہے ڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، اسرائیل انڈکلیئرڈ نیوکلیر. اس کے بعد یہ نہ بھولیں کہ مڈل ایسٹ ڈکلیئرنگ مڈل ایسٹ ایز اے نیوکلیر ویپن فری زون جو ہے، اس پہ قرارداد پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ UN جنرل اسمبلی کی ٹیبل. ٹھیک ہے، تو ایسا آسان نہیں ہے. اور پھر پاکستان جو ہے وہ اب دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے کہ پاکستان ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے. بالکل رسپانسبل. وہ ٹھیک ہے، اکنامکلی ہم ذرا خراب ہیں، وہ اگر بیٹر اکنامک مینجمنٹ ہو جائے تو وی آر اے پاور، وی ان اینی کیس وی آر اے پاور. اچھا نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ اس تھوڑا سا روشنی ڈالیں گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. اور مجھے یاد ہے کہ کچھ کولن پاول کی کچھ ای میلز جو ہیں وہ لیک ہوئی تھیں، اور اس میں بتایا گیا تھا ان کے پاس، اسرائیل کے پاس 60-70 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں. لیکن یہ سارے مل کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ بھی مڈل ایسٹ کے پیس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب پچھلے اتنے سالوں سے ورلڈ وار 2 کے بعد سے اس پورے ریجن میں آپ دیکھیں امریکہ کا انفلوئنس ہے، اور وہ اس نے اسرائیل بنایا اسی لیے تھا کہ اس ایریا میں ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوگا، اور جتنے بھی پاورفل سائنٹسٹ تھے اور پڑھے لکھے جوس تھے وہ سارے تو وہ امریکہ لے کے چلے گیا تھا. اور اب جس قدر کی وہاں اسٹرانگ جوئش لابی ہے، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ EU نے اب اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا شروع کیا ہے، ورنہ تو یورپ تو وہی پالیسی فالو کرتا ہے موسٹلی جو امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے. تو جب دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، پاورفل ممالک تھے، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، تو وہ اسرائیل کی بات کیوں کریں گے؟ وہ تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایران کے نیوکلیئر ویپن سے اسی لیے تو ساری پریشانی ہے کہ ایران نے پہ وہ قبضہ کرنے پہ بالکل ناکام ہوئے. ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ ایران کو وہ کسی طرح توڑ سکے، لیکن ایران بڑی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے. اور اس وقت تو پوری دنیا یہ سارٹ آف ویسٹرن ورلڈ کے تو امیجنیشن میں یہی ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسرائیل کا ایران ہے. اور ایران کو اگر نیوکلیئر ویپنز مل گئے تو یہ سب سے بڑا اسرائیل کو اور ان کے انٹرسٹ کو تھریٹ ہوگا، جس میں آف کورس آئل بھی ہے، گولڈ بھی ہے، اسٹریٹجک لوکیشن آف مڈل ایسٹ بھی ہے، بہت یہ امپورٹنٹ ایریا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کی بات نہیں کریں گے. اسرائیل کی بات تو ہم کرتے ہیں. ہم اب اس دن میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا 76 کے کتنے ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن کوئی کوٹ کر رہا تھا کہ جی ان کے پاس 12 نیوکلیئر بامز ہیں. تو اب ان کی کیوں بات نہیں ہوتی؟ ان پہ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں بھی کوئی کنٹری جو ہے وہ ان پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اکارڈ جا کے انہوں نے سائن کر لیے. امریکہ ہی کو اپنے سرزمین پہ انہوں نے یہ بنانے دی ہیں، ساری بیسز بنانے دی ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ ایران پہ اور فلسطین پہ اور لیبنان پہ کیسا حملہ کر سکتا ہے؟ بیکاز یہ آپ کی عرب کنٹریز خود ان کو اپنا ایئر اسپیس یوز کرنے دیتی ہیں، لینڈ روٹس یوز کرنے دیتی ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو ان سارے نیبرز کی، ایکسپٹ ایک پاکستان بہت دو ٹوک موقف لیتا ہے کہ جی اسرائیل
ایک اٹس ناٹ لیگل ریاست اور ہم اس کو بالکل نہیں تسلیم تو کرتے. یہ بتائیں اس میں اور ایک ایران ہے, باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, باقی تو سارے ویسٹرن بلاک میں ہیں. اچھا آصف درانی صاحب, یہ ٹرمپ صاحب نے یہ کیوں مطالبہ کر دیا جی کہ سعودی عرب پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں؟ یہ سوچ سمجھ کے یہ بات آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے, اس میں وہ ریشنل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا کہ بعض ملک نہیں آئیں گے اور یہ ہوں گے, تو امپلائنگ دیٹ ہی واز پروبیبلی ریفرنگ ٹو پاکستان. ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ چیزیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گویا جب وہ خواب دیکھ لیتے ہیں یا کچھ ہے تو انہوں نے جو کہہ دیا ان کا ورڈ جو ہے وہ لا بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا اگر ایسی ہوتی تو پھر اس وقت سب کچھ بساط لپیٹ چکے ہوتے. وہ ایران میں سب کچھ لپیٹ چکے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رجیم چینج کر دی ایران کے اندر. انہوں نے لوگوں کو چینج کیا. ایران کا سسٹم تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ پھنس گئے, اور امریکہ ایز اے اسٹیٹ پھنس گئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. وہ ایک اب چونکہ وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہے جس کے تحت آپ کے خیال میں ٹرمپ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی بوجھ بن گیا؟ بالکل ہے, کیونکہ آپ جس طرح کے ان کے حرکات و سکنات ہیں, جس طرح سے وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ چاہے وہ کتنا ہی پرو اسرائیل ہو, اس نے اس طرح سے بلیٹنٹلی جو ہے وہ کوئی ٹرمپ سے زیادہ تو پرو اسرائیل کوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن اس سے پہلے سارے کے سارے پرو اسرائیل رہے. کوئی ایک بتا دیں جو اینٹی اسرائیل تھا یا ایون نیوٹرل تھا آن اسرائیل, ایک بھی نہیں تھا. وہ سارے کے سارے تھے. وہ اس کا اپنے ریزن ہے جو امریکہ کے اندر جوش لابی ہے وہ ہے, چلیں ان کا حق ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کو جو ہے آپ اپنا جو ہے نگین بنا لیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک یہاں پہ تھوڑا سا بریک لینا جی میں نے, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کرتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال پیدا ہے, ایک سیز فائر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان خطرے کا شکار ہے, یہ دوبارہ اس سیز فائر کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور یورپی یونین کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کایا کلاس, وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہی ہیں. ان سے ہم پروگرام کے آخری سے بات بھی کریں گے, لیکن اس صورتحال میں یورپی یونین کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ, کایا کلاس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کی, وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہی ہیں, اور اس سے پہلے ماضی میں انہوں نے نیتن یاہو پہ بھی کافی کرٹیسزم کیا ہے, ٹرمپ صاحب پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں, پوٹن پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں. لیکن کیونکہ استونیا جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہے, اس کی یہ پرائم منسٹر رہی ہیں, تو ان کی بات کو اتنی زیادہ ماضی میں اہمیت نہیں ملی. اب ان کی بات کو کافی اہمیت مل رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو طے کروانے میں یورپی یونین ایک بہت بڑا بلاک ہے, کیا یہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے بھی جو جے سی پی او اے کیا تھا اس میں لیڈرشپ ای او کی تھی, آپ کو معلوم ہے, اور 9 سال کی نیگوسیشنز کے بعد وہ انہوں نے کروایا تھا. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں ایران کی بات آتی ہے تو یورپین یونین کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ امریکہ سے تھوڑا مختلف ہے. اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے اپنے اس میں دور میں آ کے امریکہ کو الگ کیا تھا اور کہا, فوراً یہ اعلان کر دیا تھا کہ جے سی پی او اے ختم ہو گیا ہے, تو بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی تھی ای یو نے کہ جی ایک ممبر کے نکل جانے سے یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا اور یہ چلے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر اپنی مدت بھی پوری کی اور اپنا جو ان کا سنسد کے 2 آگے وہ ایئرس تھے وہ بھی انہوں نے پورے کیے اور بہت کامیابی سے وہ معاہدہ پورا ہوا. تو اس کا یورپ کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ وار ختم ہو. اور آپ نے دیکھا کہ کسی نے یورپین ملک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں بالکل بھی. اور ابھی بھی ریپیٹڈلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت اوپنلی اس وار کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور امریکہ کے اس کو بالکل نہیں سپورٹ کر رہے. تو ویری فیکٹ کہ امریکہ بالکل تنہا رہا اور یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا شوز کہ ان کا اپنا ایک ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور ان کا ایک اپنا ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ, اور ایران اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے. اور اگر اس میڈیشن میں تو نہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور پیس کا کوئی امکان نکلتا ہے تو یورپین یونین ڈیولپمنٹ رول اس کا بہت امپورٹنٹ وہاں پہ ہوگا. اور بہت سارے نیچرلی ایسے پروجیکٹس ہیں یورپ کے جو سینکشنز کی وجہ سے اسٹال ہوئے ہوئے تھے. تو یورپ کے لیے وہ ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے اور سورس آف کورس انرجی تو ہے ہی. تو ہمیشہ سے ایران کے لیے سافٹ کارنر رہا ہے یورپ کا, اور امریکہ اس کو اب آ کے اس نے ریئلائز کیا ہے. اور آف کورس اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک بہت
प्रोमिनेंट अब ये स्प्लिट जो है ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में, क्रॉस अटलांटिक रिलेशंस में आ रहा है और ईयू अपने आप को और ज्यादा असर्ट कर रहा है। तो आई थिंक अगर ये जंग दोबारा, अब मुझे नहीं लगता कि फुल स्केल शुरू होगी, लेकिन अगर होती है तो आप देखेंगे कि शायद ईयू ज्यादा फर्मली ईरान की सपोर्ट में बोले। जी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ईयू ईरान की सपोर्ट में बोलेगा? मेरे ख्याल में ईयू ने डोसाइल रोल प्ले किया। डोसाइल? जी जी, और ये ईयू अगर असर्ट करता तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी। मसलन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब फ्रांस भी है, यूके भी है, अगरचे अब यूके जो है अब ईयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर और इनके ट्रंप के ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सके कि इस जंग को रुकवा सकें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज मिसिंग। उस उल्टा ये हुआ कि वो जो बहरीन ने अपनी एक करारदाद पेश की जिसके तहत कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाया जाए, अमेरिका ने उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, ईयू ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 131 जो है उन्होंने सिग्नेचर ले लिए को स्पॉन्सरशिप के, लेकिन जब अटैक हुआ था तो उस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ इसकी मुखालफत नहीं की, अगरचे उन्होंने इसकी हिमायत भी नहीं की, ये भी अपनी जगह हकीकत है। और ये जो ट्रंप साहब की शिकायत ये थी कि नेटो मेरे साथ खड़ी नहीं थी। सवाल ये है, फैसला आप करते हैं, आप चाहते हैं नेटो जो है वो आपके साथ जो है वो हमनवा हो जाए। ये चीज़ें बहुत ही यानी एक तरह का आप समझें कि एक अजीब सा समा इन्होंने बांध दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यही वजह है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो खतरे में पड़ गया है। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि आसिफ दुरानी साहब का ख्याल है कि जो यूरोपीय यूनियन का किरदार है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा डोसाइल है, यानी कि इसका उर्दू में तर्जमा तो आप ही कर सकती हैं, लेकिन आप तो कह रही हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है वो ईरान से हमदर्दी रखती है, लेकिन आसिफ दुरानी साहब कहते हैं उनका किरदार को इतना भरपूर नहीं रहा इस सारे मामले। खुद उन्होंने सैंक्शन में हिस्से लिए हुए हैं, सैंक्शन में भी हिस्सा लिया हुआ है, उन पे सैंक्शन लगाई हुई। सैंक्शंस तो पुरानी लगी हुई है ना। आप देखिए उस वक्त को जब यूरोप पूरा जैसे कवाली में एक लीड होती है जो अमेरिका है और बाकी सारे हमनवा थे। हाँ, अच्छा। लेकिन उस वक्त से इस पॉइंट पे आना कि चीन में खड़े हो के यूरोपियन लीडर्स कहते हैं कि जी हमें यूरोप को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मैं तो 6 साल वहां पे एम्बेसडर रही हूं, यहां तक कि वो अपना मिलिट्री डिफेंस जो है वो अलग करना चाह रहे हैं नेटो से, जिसका फ्रेमवर्क भी बना हुआ है। वो टेक ऑफ नहीं हुआ बट फ्रेमवर्क बना हुआ है। और इस वक्त आना कि एक जंग में अमेरिका कूद पड़ा है और यूरोपियन यूनियन ने ना अपने ट्रूप्स भेजे, ना ब्लॉकेड में हिस्सा लिया, ना नेटो उसके साथ खड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये डोसाइल रहना भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये इंडिकेशन है कि ये होल हार्टेडली यूरोप अब अमेरिकन वॉर्स में अपना पैसा, अपने लोग नहीं झोंकेगा, क्योंकि जितना इम्पैक्ट हुआ है अमेरिकन वॉर्स को फाइनेंस करने पे यूरोप का और फाइट करने पे, वो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट यूरोप पे हुआ है, वो अमेरिका पे नहीं हुआ। सो आई थिंक दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज एंड द वेरी फैक्ट दैट दे डिड नॉट सपोर्ट ट्रम्प इन दिस वॉर ऑन ईरान बाय सॉर्ट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली क्वाइट, आई थिंक इज अ वेरी बिग स्टेप। अच्छा, आसिफ दुरानी साहब ये बताएं कि ये जो जर्मनी से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ किया है ट्रंप साहब ने, और फिर ये जो काया क्लास यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई हैं, ये खुद भी ट्रंप साहब पे तनकीद करती रही हैं कि ये यूरोपीय यूनियन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्या इसकी वजह ये है कि यूरोप के रवैये में तब्दीली इसलिए आई है कि ट्रंप साहब खुलम खुला कहते हैं कि मैंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है? देखिए, ये उनका जो ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड है ट्रंप साहब का, इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है कनाडा के साथ, ट्रंप के साथ। फिर ये वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने हरकत की, ये बाकी दुनिया में भी जो है उनके खिलाफ एक तरह से एक फ़ज़ा खड़ी हो गई है। मैं ये बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप साहब की डिमांड को एक्सेप्ट किया है और अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाया है। अगर उन्होंने वाकई अपने रास्ते जुदा करने थे तो उन्होंने कुछ और रास्ता भी अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन वो नेटो का हिस्सा है, नेटो अभी टूटा नहीं है, नेटो इज़ वेरी मच इंटैक्ट। उसका आर्टिकल 5 उसी तरह जो है इंटैक्ट है कि एक पे हमला सब पे हमला। तो ये अभी मेरे ख्याल में थोड़ा दे आर प्लेइंग विद द गैलरीज, लेकिन असल हकीकत ये इजराइल पे आ जाएं, चलें आपने वो कर लें कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आए, अदरवाइज वो बड़े चैंपियन बनते हैं नॉन प्रोलिफरेशन के, तो क्यों नहीं आते सामने?
وہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس میں دے آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہانٹنگ ود دا ہاؤنڈ. اچھا نغمانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سیز فائر کی جو وائلیشن ہے اس پہ سب تشویش میں مبتلا ہیں. جنگ اگر شروع ہو گئی تو سب کا نقصان ہوگا. اب دونوں کو واپس مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی طرف انکریج کرنے کے لیے اب کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو سب سے یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک تو بڑے اچھے طریقے سے یہ نیگوسیشنز کو سٹیر کیا ہے. ان کو کسی یہ اس معاہدے تک لانے میں بھی آئی تھنک ٹریمنڈس ایفرٹ کی ہے پاکستان نے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دیکھیں اس میں اور ایکٹرز بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. اب ایران نے خود کہا ہے کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہوگا, if I'm not wrong but that's what I read, کہ جی اس کو جو ہے وہ چین اور سعودی عربیہ اور ترکی اور پاکستان اس کی گارنٹی دیں اور UN کا کہ کا ریزولوشن ہو اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اب جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی آئی تھنک تھوڑا تھوڑا جس طرح قطر کا ہے, قطر مائٹ اگر یہ ہو جاتا ہے ایگریمنٹ تو انڈیکیشنز ہیں کہ قطر کا نیچرلی فائنینشیل کنٹریبیوشن ہوگا کہ قطر سے اور گلف کنٹریز سے پیسے لے کے تو جو ایران کی ری بلڈنگ ہے وہ ہو. تو اس میں آئی تھنک پاکستان کو تو پھر سے انتھک محنت کرنی ہی پڑے گی اور جو وہ کرتا جا رہا ہے اور جو اپریشیٹ بھی ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از دی اونلی کنٹری ایٹ فار دا مومنٹ جس کا سب کو ابھی بھی ٹرسٹ حاصل ہے. اور کیونکہ اور کوئی کنٹری آپ دیکھ لیں چاہے وہ قطر ہو, سعودی عربیہ ہو, ترکی ہو, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس ایک بہت ایڈوانٹیج